ویلکم بیک. ناظرین، ایسا لگتا ہے کہ یا تو یہ عوام اس ملک کے شہری نہیں ہیں یا پھر حکمران کسی اور ملک کے ہیں، کیونکہ حکمران طبقے اور محکوم عوام کے مسائل ایک نہیں ہیں. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی سے گفتگو کا آغاز کروں گی. ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہر ماہ جس باقاعدگی سے اضافہ کر دیتی ہے حکومت، اور جس قدر حالیہ اضافہ کیا گیا ہے، کیا حکومت حق جانب ہے، کوئی جواز ہے اس اضافے کا؟ شکریہ. پہلے میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ یہ جو قیمتوں میں اضافہ حکومت نے اس مرتبہ کیا ہے، یہ پچھلے 4 برسوں سے کر رہے ہیں. نہ اس کا کوئی قانونی جواز ہے اور نہ کوئی اخلاقی جواز ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ بھی کہہ دوں کہ حکومت کا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ ہم قیمتوں میں اضافہ اس لیے کر رہے ہیں کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں. یہ بالکل غلط ہے. میں آپ کو اگر یہ بتاؤں کہ 17 فروری 2008 کو 54 روپے لیٹر پیٹرول تھا پاکستان میں، اب یہ بڑھ کے 106 روپے ہو گیا، تو یہ کوئی 98% بڑھا، تقریباً دگنا ہو گیا. میں پوری ذمہ داری سے آپ کو بتا دوں کہ اس مدت میں عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کوئی قابل ذکر اضافہ نہیں ہوا. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ملک میں حکومت کی مرضی سے، کولیبریشن سے بڑے پیمانے پر جو ٹیکسوں کی چوری ہو رہی ہے، ملک میں طاقتور طبقوں کو قانوناً ٹیکس کی ادائیگی سے چھوٹ دے دی گئی ہے. اس حکومت کے دور میں کرپشن اور بدعنوانی بڑھی ہے. شاہانہ اخراجات ریاست کے اور ریاستی اداروں کے بڑھے ہیں، اور رینٹل پاور لینے کے لیے حکمرانوں نے جان بوجھ کر توانائی کا بحران پیدا کر کے معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. تو اپنے شاہانہ اخراجات ان نقصانات کو پورا کرنے کے لیے سب سے آسان نسخہ یہ ہے کہ 18 کروڑ عوام کے اوپر یہ بوجھ ڈال دیا جائے اور ملک کی معیشت کو تباہی سے دوچار کر دیا جائے. جیسے ابھی آپ نے رپورٹ میں کہا، میں عرض کر دوں کہ 74 ملین افراد ایسے ہیں جو انتہائی غریب ہیں، اور کم سے کم جو 11 کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے. کیا حکومت نے کبھی یہ سوچا کہ جو لوگ 7,000 روپیہ مہینہ تنخواہ لے رہے ہیں، وہ تقریباً 5,000 روپے تو صرف کھانے پینے میں چلا جاتا ہے، اور ایک کمرے کا مکان جو ہے وہ 4,000 روپے کا آتا ہے، تو ان کی تنخواہ میں یہی نہیں پورا ہوتا. تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو یہ اتنا مجبور کر رہے ہیں کہ خدا نخواستہ وہ سول وار کی طرف چلے جائے، صرف اس لیے کہ چند لاکھ طاقتور لوگوں کو، حکمرانوں کو اور وڈیروں کو، قومی دولت لوٹنے والوں کو فائدہ پہنچانا ہے. تو یہ جو وڈیرہ شاہی کلچر پر مبنی سوچ اپنا لی ہے، صرف اس لیے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میڈیا شور مچائے گا، کچھ دن ہڑتالیں ہوں گی، ہنگامے ہوں گے، اس کے بعد کوئی دوسرا مسئلہ ایسا آ جائے گا، لوگوں کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو جائے گی. یہ نہیں سمجھ رہے کہ ان حرکتوں کی وجہ سے ملک کی سیکیورٹی، ملک کی سالمیت کو خطرہ ہے. پاکستان کی جو ہماری قرضوں کی ادائیگی وہ اتنی کمزور ہو رہی ہے، اور عوام مایوس ہو کے ملکی معاملات سے بددل ہو کے پیچھے چلے گئے ہیں. سرمایہ کاری جو ہے ملک میں جنت کی بات کی، آپ نے بالکل صحیح لفظ استعمال کیا. سرمایہ کاری تو میں آپ کو اگر حکومت کی فگرز بتا دوں کہ جب یہ حکومت آئی تھی ایک سال میں 5.8 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری آئی تھی. اس سال 1 ارب بھی نہیں آ رہی. تو کون سی جنت ہے؟ تو خدا کے لیے حقائق کا سامنا کریں. اس ملک میں اتنی مشکلات پیدا نہ کر دیں عوام کے لیے کہ کوئی حکومت اگلی دفعہ جب آئے تو وہ اس قابل ہی نہیں رہ جائے کہ ان حالات کو ٹھیک کر سکے. تو یہ ایک ظلم، استحصال، وڈیرہ شاہی کلچر پر مبنی اور انٹلیکچول کرپشن اور فائنینشیل کرپشن کی بدترین مثال ہے. ٹھیک. عتیق میر صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کہ عتیق میر صاحب، ٹریڈرز کتنا متاثر ہو رہے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے؟ کہ ٹریڈرز ہی در حقیقت متاثر ہوتے ہیں، اس لیے کہ ٹریڈرز کی ایک جو حیثیت ہے وہ ایک شہری کی بھی ہے. مثال کے طور پہ اگر موجودہ قیمتوں میں اضافے کے اثرات کو دیکھا جائے تو 10 سے 12% تو ٹریڈ پہ اور 20 سے 25% جو رہائشی طور پہ جو یعنی گھریلو اخراجات ہیں اس میں اضافہ ہوگا. تو مجھے بتائیے، یہ ایک اتنا بڑا ایک افریط ہے جو حکومت نے اس موجودہ مہنگائی کی صورت میں مسلط کیا ہے، کہ اگر اسے قبول کر لیا جائے تو یہ ایک ایسا معاشی قتل ہے کہ جس میں میں سمجھتا ہوں بے روزگاری کا وہ طوفان آئے گا کہ جس کے پس منظر میں ہم اس سول نافرمانی یا اس بغاوت کو دیکھ رہے ہیں کہ جسے کسی نے بھی چھیڑ دیا تو وہ شاید ایوانوں سے باہر بھی نکلنا نہ دے، جن لوگوں نے یہ اپنے تعیشات اور اپنے للے تو للے پالنے کے لیے یہ اتنا بڑا یہ آزمائشی یہ بم ہمارے اوپر گرایا ہے. یہ سمجھ لیں تجارت کے لیے 2 چیزیں لازم ہیں دنیا میں کہیں پر بھی: معیشت کے فروغ، امن، اور دوسرا توانائی. آپ کوئی ایک چیز سے محروم کر دیں دنیا میں کسی بھی ملک میں
اسے امن لے لیں، امن و امان لے لیں، یا اس کی توانائی کے مسائل پیدا کریں، معیشت نہیں چل سکتی. یہ کتنی بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے ساتھ یہ زیادتی ہے کہ تاجر کو یہ دونوں چیزیں میسر نہیں ہیں. کراچی جیسے شہر میں جہاں یہ دونوں چیزیں تو لاق ہیں، تیسری چیز یہ کہ ہم ہر روز یہ سوچ کے گھر سے نکلتے ہیں کہ آج مارکیٹیں کھلیں گی یا نہیں کھلیں گی. تو ایسے موقع پہ اب انڈیا جیسے ملک سے آپ تجارتی روابط بڑھا رہے ہیں. تو آپ ایک چیز دیکھیں کہ انڈیا کی حکومت نے اپنے صنعت کاروں کو پورا موقع دیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس تجارتی جنگ میں اپنے ہتھیار تیز کر لیں. پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھائی انہوں نے سبسڈی میں اضافہ کر دیا، انہوں نے معیشت پہ بوجھ نہیں ڈالا کہ پاکستان کے ساتھ کوئی ڈیفیسٹس نہ ان کے بڑھ جائیں. جبکہ پاکستان کی گورنمنٹ ایسا لگتا ہے کہ یہ انڈیا کی حکومت ہی کے ماتحت یا انہی کے ارادوں کے تحت یہ کام ہو رہا ہے کہ ہم پر وہ تمام بوجھ ڈال دیا جو پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کی تجارت کو، پاکستان کی صنعت کو مکمل طور پر اس کا گلا گھونٹ دیا. عوام کی جان و مال کو تحفظ حاصل نہیں ہے، کوئی ریلیف نہیں مل رہا عوام کو. زعیم قادری صاحب سے پوچھنا چاہوں گی. زعیم قادری صاحب، عوام کو سول نافرمانی پر مجبور کر رہی ہے حکومت. پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا آج بائیک آؤٹ کیا نون لیگ نے. کیا صرف یہی راستہ تھا؟ کیا درست طریقہ تھا یہ؟ دیکھیں بی بی، ایک تو واضح طور پہ ہم یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ جو موجودہ اضافہ ہے یہ بم نہیں ہے، یہ قتل عام ہے. اور جتنی خوبصورت تشریح سارے معاملے کی ڈاکٹر صاحب نے کی ہے، میں ان کے ہر لفظ سے اگری کرتا ہوں. ان کے سامنے بات کرنا سورج کو روشنی دکھانے کے مترادف ہوگا. لیکن میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج جو گورنمنٹ ٹیکسز ہیں، لیوی ہے، وہ پیٹرول کی قیمت میں اباؤٹ 45 روپے ہے. کیونکہ گورنمنٹ یکسر ٹیکس کلیکشن میں ناکام ہو چکی ہے، اور ان کا اپنا اسٹیٹ بینک یہ کہہ رہا ہے کہ سی بی آر میں 4000 ارب روپے کی کرپشن ہوئی پچھلے 3 برس میں. یعنی کہ جب ہم کہتے ہیں، گورنمنٹ کی تعریف کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ انکمپٹنس covered with a lot of corruption and ending up with dishonesty. اب یہاں پہ ہمارے ہاں یہ تینوں چیزیں اتنی زور سے امپلیمنٹ کی جا رہی ہیں کہ ہمارے ہاں آج وہ بات جو ساری دنیا کے سامنے آیا ہے، اور ڈاکٹر صاحب جیسے کئی لوگ ان کو سمجھا رہے ہیں، یہ سمجھ لیں کہ تیار نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس کی وضاحت بھی ڈاکٹر صاحب نے کی. پرابلم یہ ہے کہ جب آپ ٹیکس کلیکٹ کرنے میں ناکام ہو جائیں تو پھر آپ پیٹرول جو ڈائریکٹ ٹیکسیشن میں آتا ہے وہاں سے اپنے اخراجات پورے کر رہے ہیں، اور ان اخراجات کے پورے کرتے ہوئے آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ کا انرجی سیکٹر 80% آج تیل پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. کوئی بھی انرجی سیکٹر وائبل نہیں ہے جب تک اس میں 70% ہائیڈل پاور نہیں ہوگی. ہمارے ہاں یہ نہیں ہو سکا، لیکن ہم نے اس کو دور کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں کیا. پرابلم یہ ہے کہ انرجی جب مہنگی ہوتی ہے تو اس کا اثر ڈائریکٹلی روزمرہ کی ضروریات زندگی پر، کاسٹ آف پروڈکشن پر، اور آپ کی کمپیریٹیونیس ان دا انٹرنیشنل مارکیٹ پر پڑتا ہے. یہ جو میرے تاجر بھائی بات کر رہے تھے نا، ان کا آج یہ حشر ہے کہ یہ گھر سے جب کاروبار کر کے واپس جاتے ہیں تو اپنا خرچہ کر کے جاتے ہیں، پروفٹس نہیں ہوتے ہیں. جب یہ مہینے بعد کیلکولیشن کرتے ہیں تو انہوں نے اپنی جیب سے کچھ لگایا ہوتا ہے، تو پھر آٹومیٹکلی چیزوں کو مہنگا کرنا پڑتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. زعیم قادری صاحب، یہ ساری باتیں تو اپنی جگہ. یہ جاننا چاہوں گی آپ سے کہ نون لیگ نے کیا وجہ ہے کہ کسی واضح لاحِ عمل کا اعلان نہیں کیا؟ کوئی واضح لاحِ عمل آپ کی پارٹی کی جانب سے سامنے نہیں آیا اس ایشو کے اوپر؟ بی بی، واضح لاحِ عمل یہ ہے کہ ہم 10 بار ہاتھ جوڑ کر ان کو کہہ چکے ہیں کہ جب تک آپ پیٹرول کی پرائسز پہ گورنمنٹ لیوی کم نہیں کریں گے تب تک یہ وشیس سرکل آف پاورٹی آپ کو نہیں چھوڑے گا. اسحاق ڈار صاحب نے پورا سسٹم بنا کر ان کی خدمت میں پیش کیا، انہوں نے اس کو پھاڑ کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. اب واضح لاحِ عمل یہ ہے کہ ہم ان کو سڑکوں پہ کنفرنٹ کریں گے، مارچز کریں گے، جلسے جلوس کریں گے، ان کی کمیٹیوں کا بائیکاٹ کریں گے، اور ایوان میں کیونکہ یہ ہماری بات نہیں سنتے، ہم نے ان کو 3 بجٹس پہ ترامیم دی، ہماری ایک ترمیم بھی نہیں مانی گئی پچھلے 3 برس میں. مجھے یہ بتائیے یہ کیا ہے؟ اگر آپ کے پاس کمپٹنس نہیں ہے، اگر آپ کے پاس پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں تو کسی اور سے پوچھ لو، ہم سے مت پوچھو. ڈاکٹر صاحب بیٹھے، آپ ان سے پوچھیں گے ان کو کبھی کسی نے بلایا ہے؟
اور پوچھا کہ کیا کرنا ہے, نہیں بلائیں گے, کیونکہ خود علم ہے کہ اپنے دیکھیں نا, بجٹ میں 5 کروڑ روپیہ فی ٹرپ اگر رکھا جائے, کئی ارب روپے رکھے جائے صرف پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کے غیر ملکی دوروں کے لیے, تو isn't it humiliating؟ آج پرائم منسٹر صاحب بیان دے رہے ہیں کہ جناب یہ دہشت گردی کی وجہ سے ہماری اکانومی جو ہے, یہ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ اپسیٹ ہیں, وہ صرف اب دوبارہ پیسے مانگ رہے ہیں ان سے کہ خدا نہ کچھ دے دو. تو یار خدا کا واسطہ اس ملک پر رحم کرے. چھوٹی سی بات ہے جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ راکٹ سائنس نہیں ہے, ہر کوئی کر سکتا ہے. مجھ جیسے بچے کو جس نے کہ MBA کیا ہوا ہے اس کو بھی اس بات کا علم ہے. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں اور بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کو آن بورڈ لے, آپ کو وہ مہینوں میں سب کچھ ٹھیک کر دیں گے. آج CBR کی کرپشن پلگ ان ہو جائے, صرف 2 مہینے میں آپ کا یہ اکنامک سٹرکچر ٹھیک ہو سکتا ہے, لیکن وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ریلیاں, دھرنے اور لانگ مارچ کا احتجاج کرے گی, یہ لائحہ عمل ہوگا یقیناً. نون لیگ کا فارمولہ کیا ہوتا ہے قیمتوں کا, کس طریقے سے کیا پروسیس ہوتا ہے, اس کے تحت قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں, یہ بھی ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی سے اس کے اوپر بھی بات کریں گے, لیکن پہلے لیں گے ایک بریک.